فرض نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ وعلیکم السلام۔ فقہائے احناف کے نزدیک نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت خاموش رہو اور خاموشی سے سنتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اسی طرح سنن الترمذی میں مروی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرآن کی جس آیت کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، جبکہ نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو نماز کے بارے میں تو اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی ہے بغیر سورہ فاتحہ کے۔ باقی قرآن کی جو آیت بتا رہے ہیں آپ، اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ کو قرآن نہیں تو جو آپ ایک قرآن میں کوئی عام بات آتی ہے اور حدیثیں بعض مرتبہ اس کو کچھ مسئلوں کچھ معاملات میں اس کی تخصیص کر دیتی ہیں، ایکسیپشن دیتی ہیں۔ تو قرآن کی وہ جو عام بات ہے نا، حدیثیں اس سے اس کو ایکسیپشن مل جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اس کو ایکسیپشن حاصل ہے۔ بھائی دیکھیے احناف کے آپ دیکھیں کہ احناف کے آپ دیکھیں کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے، فرض نماز، اور امام جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور یہ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سنت۔ دیکھا ہوگا آپ نے نا حنفی مسجد میں، جی 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 حنفی مسجد میں بکثرت آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک امام جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے فجر کی فرض نماز، اور اس میں وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہی کوئی مقتدی جس نے سنت نہیں پڑھی ہے وہ سنت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تو یہ بھی قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ اس وقت تو جو میں ہمارے ہم حنفی لوگ بھائی ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو آپ قرآن کی آیتیں بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ تو جب امام سورہ فاتحہ اور دوسری صورتیں پڑھ رہا ہوتا ہے فجر کی نماز میں تو آپ پیچھے نفل نماز کیوں پڑھتے ہیں، سنت نماز کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ پیچھے؟ اس سے بھی تو قرآن کے اس حکم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ جو خیر وہ آپ کو جواب یہ دیں گے بہتر وہی جواب معلوم ہے ہمارا وہی جی جواب میں ہمارا یہاں جو ہے یہ نا۔ پوچھنا جی میں یہاں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، خیر اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو الگ نماز ہے۔ خیر آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ خیر قرآن تو وہاں پڑھا ہی جا رہا ہے تو الگ بھی قرآن پڑھ وہاں رہے پڑھا تو ہی اس جا سے رہا کیا؟ ہے۔ جی جی یہ پوچھنا تھا کہ قرآن امام دیکھیے کے ایسا پیچھے ہوتا ہے نا، کوئی ایک اصول میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک جنرل حکم بیان کر رہا ہوتا ہے اور حدیثوں میں اس جنرل حکم سے کچھ چیزوں کو ایکسیپشن دے دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فلاں فلاں عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی عورتیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو سورہ نساء کی آیتیں کہ یہ عورتیں حرام ہیں اور ان کے علاوہ جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ پر پھر حدیث میں آ جاتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ بھی دو رشتے جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو، خالہ اور اچھا بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہو۔ تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک عام حکم ہوتا ہے جس کو جنرل حکم کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں، اور اس اچھا جنرل حکم امام سے کے پیچھے حدیث میں کسی اچھا چیز خیر کو میں سمجھ گیا، ایک اسپیشل آپ کی اسٹیٹس دے بات دیا سمجھ جاتا گیا ہے ہوں۔ جس کو کہتے ہیں تخصیص کرنا، تخصیص القرآنی بالسنہ، قرآن کے عام کو سنت سے خاص کر دینا۔ تو قرآن کا جو حکم ہے وہ عام ہے۔ پہلی بات تو وہ نماز کے لیے ہے نہیں، وہ ایک اس کا پس منظر آپ دیکھیں، آیتوں کا تفسیر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا اچھا کہ وہ نماز کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آپ بہت مرتبہ یہ دیکھیں گے، جیسے آپ دیکھیں کسی بھی آپ مدرسے میں چلے جائیں جہاں حفظ ہوتا ہو، کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارے بچے ایک ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یا کسی مسجد میں جی چلے جائیں تو سارے لوگ ایک ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ مشرکین اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچ سکے۔ وہ حکم اصل میں اس پس منظر میں ہے، وہ عام حکم ہے بھی نہیں، اور اگر اس کو مان بھی لے کہ وہ عام حکم ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں سے تخصیص ہو جاتی ہے کہ بھئی فلاں فلاں صورتوں میں جائز ہے۔ بارک اللہ فیک۔ لیکن ہم صحیح بخاری کی روایت پیش کرتے ہیں نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث تو عام ہے، سب کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، منفرد کے لیے بھی ہے، چاہے مفترض اس کے لیے بھی ہے، متنفل اس کے لیے بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ مقتدی کے لیے الگ سے آپ دلیل بتاؤ کہ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے لیے الگ سے بتاؤ۔ حالانکہ یہ نماز کا ذکر ہے، اس میں نماز کا ذکر ہے۔ اب یہ جب اپنی دلیلیں پیش کریں گے نا تو وہ آیت لے آئیں گے جس میں مقتدی امام تو وہ دور کی بات ہے، سرے سے نمازی کا ذکر نہیں ہے۔ ہم اگر کوئی دلیل پیش کریں جس میں نماز کا ذکر ہے، نماز کا، صلات کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں صلات میں فلاں صلات کی وضاحت لاؤ، اور آپ جب دلیل پیش کرو تو فلاں صلات دور کی بات ہے، سرے سے نمازی کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے تو اب اس کا جواب دیجئے نا کہ جب فجر میں جب امام پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو پیچھے آ کے سنت کیوں پڑھ رہا ہے؟ ایک بندہ اس قرآن کے حکم کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی پیچھے سنت کس حساب سے پڑھ رہا ہے؟ تو اس لیے یہ اس کو نماز پہ فٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو روایت ضعیف ہے، جو آپ نے
ابن माजा की पेश की। दूसरी बात ये कि अगर उसको सही भी मान लें, उसमें उसकी सेहत में इख्तलाफ है, बाद उलमा उसको सही बोलते हैं, बाद उलमा सही बोलते हैं। अगर आप उसको सही भी मानते हैं तो उस रवायत में भी इजमाल है कि इमाम की किरत क्या है, मुक्तदी की किरत है। लेकिन दूसरी तरफ हमको सही रवायत मिलती है, क्या रवायत मिलती है सुनन नबी दाऊद वगैरह की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इमाम बुखारी ने जो है जुज़ किरत में भी नकल किया। तुम्हारे खिलाफ रहते हो सही पे रहते साहब, जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ, आप सही भी मान लो, चलो सही मान लो, उसके सनद पे बहस करने जाएंगे तो वाकई स्टीम चले जाएगी, इसलिए चलो हम सही मान के जवाब देते हैं। आपने जो रवायत पेश की सही है, लेकिन ये जो सुनन नबी दाऊद की रवायत है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, साहबे किराम नमाज पढ़ रहे थे पीछे और जोर जोर से किरत कर रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद पूछा कि तुम लोग भी पीछे पढ़ते हो? तो कहा हम भी आपके पीछे तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ला तक़रऊ इल्ला बिफातिहतिल किताब, कि तुम ना पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, क्योंकि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। तो आपने इब्ने माजा की रवायत पेश की, कुतुब सित्ता में सबसे लास्ट में वो किताब आती है, हमने उससे कुतुब सित्ता में उससे ऊपर की रवायत पेश की है, सुनन नबी दाऊद की रवायत पेश की है, इमाम बुखारी ने जुज़ किरत में नकल किया, उसकी और भी कई सनदें हैं। उसमें वाज़े तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया कि पीछे अगर पढ़ना है, इमाम पढ़ रहा है तो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है? सूरह फातिहा के अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सूरह फातिहा के अलावा। तो इमाम की किरत मुक्तदी की किरत है, कौन सी चीज में? सूरह फातिहा के अलावा, माज़ाद अलल फातिहा गैर फातिहा, फातिहा के अलावा जो किरत इमाम की है वो मुक्तदी की भी है। चलो ठीक है, हम इसको मानते हैं, उस हदीस का ही मतलब है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्शन दे दिया, कह दिया कि नहीं तुमको सब नहीं पढ़ना है, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है। तो वो हदीस अगर हम सही भी मान लें तो हदीस, ये दूसरी हदीस जो सुनन नबी दाऊद की है, ये कहती है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है, बाकी इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी के लिए काफी है। जी, हम मजीद इजाफा ये कर देंगे, देखिए एक नस से सरी है कि फ़र्ज़ नमाज जब खड़ी हो जाए तो कोई नमाज नहीं, लेकिन वहाँ पे ये लोग फजर में नफिल पढ़ते हैं इमाम के पीछे, हालांकि इमाम कुरान पढ़ रहा होता है। अब दलील क्या दे रहे हैं? कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, जबकि ये नस से सरी की मुखालिफत करते हुए फजर की नमाज में नफिल नमाज पीछे पढ़ रहे होते, वहाँ पे मुखालिफत नहीं होती कुरान की इस आयत की। लेकिन जब जो हदीस सही साबित है कि फातिहा के बगैर नमाज नहीं, सही बुखारी की, वहाँ पे ये लोग उस हदीस को नहीं देखते, वहाँ पे कुरान की आयत